بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک کے دوسرے پر مختلف حقوق مرتب فرمائے ہیں۔ اب جو شخص ان حقوق کی رعایت کرتا ہے وہ اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا وہ برا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے یا برا انسان بننا ہے۔ اگر اچھا انسان بننا ہے تو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمائے ہیں ہم ان حقوق کی رعایت کرنے والے بنیں، اور اگر برا انسان بننا ہے تو ان حقوق کی ہم رعایت کرنے والے نہ بنیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اچھے انسان ہی کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے بندوں کے انعام کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور برے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور ایسے اشخاص کو مزہ چکھانے کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کے 4 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ہمارے گھر میں جو بسنے والے انسان ہوتے ہیں، گھریلو جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس کے حقوق ہیں۔ دوسرا دائرہ اس سے بڑا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تیسرا دائرہ اس سے اور بڑا ہے، ایمان والوں کے حقوق ہیں، اور چوتھا دائرہ اس سے اور بڑا ہے، وہ انسانیت کا حقوق ہے۔ تو ہر دائرے میں
اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان حقوق کی رعایت کرنے والے بنیں۔ حقوق کا جو پہلا دائرہ ہے یعنی گھریلو رشتہ داریوں کا دائرہ، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن اور بھائیوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی رعایت کرنے سے گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے سے ہمارا گھر محبت سے ویران ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے گھریلو رشتہ داریوں کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اہمیت بتلائی ہے، ہر ایک کا مقام بتلایا ہے، تاکہ ان حقوق کی رعایت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بتلایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جس شخص کے دل میں یہ بات بس جائے کہ جو گھر میں میری ماں رہتی ہے اسی کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا شخص کبھی اپنی ماں کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا شخص کبھی اپنی ماں کو تکلیف دے سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ تو اپنی ماں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، وہ انتظار میں رہے گا کہ میری ماں کب مجھے کسی چیز کا حکم دے اور میں اس کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ وہ اپنی ماں کو ستانا کبھی گوارا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ جس طرح اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اگرچہ ماں بے عمل کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ماں کافرہ اور مشرکہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کا بھی احترام فرماتے ہیں اور اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی وارننگ نہیں دی کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ میں اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی وارننگ مجھے نہیں دی کہ موسیٰ سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، آپ نے اس سے پہلے کبھی مجھے ایسی وارننگ نہیں دی کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے ایسی وارننگ دے رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بات اصل یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہاری والدہ حیات تھیں، ان کی دعاؤں کے طفیل میں تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو یوں ہی درگزر کر دیا کرتا تھا۔ آج تمہاری والدہ حیات نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب موسیٰ تو سنبھل کے آنا، اسی وجہ سے تمہیں یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ماں کی دعا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وارننگ کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا، یہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی والدہ کی اہمیت کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، اور جب تک وہ حیات ہیں ان کی قدر کر لو، یہ بہت بڑی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اب جس کے دل میں ایسا مقام ہوگا وہ کبھی والدہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، وہ تو والدہ کی دعائیں لینے کی کوشش کرے گا کہ کیا میں عمل انجام دے دوں کہ میری ماں مجھے دعائیں دے۔ باپ کا بھی مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والد کا مقام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہمارے والد کا ہے، ہمارے باپ کا ہے۔ اب جس لڑکے کے دل میں والد کا یہ مقام اتر جائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا اپنے والد کی نافرمانی کر سکتا ہے، اپنے والد کو ایذا پہنچا سکتا ہے؟ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے والد کو عطا فرمایا ہے کہ اپنی خوشی کو والد کی خوشی پر موقوف کر دیا کہ میں اسی وقت راضی ہوں گا جب تمہارے باپ تم سے راضی ہوں گے۔ اگر تمہارے باپ تم سے ناراض ہیں، تم کتنا ہی نماز کیوں نہ پڑھ لو، کتنی عبادتیں کیوں نہ کر لو، میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے باپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں بوڑھے والدین موجود ہیں، آج وہ کسی کام کے نہیں، تو ہمارا ان سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندو یہ یاد رکھو، تمہارے والدین چاہے کتنے زیادہ ضعیف کیوں نہ ہو جائیں، ان کے قوہ کتنے زیادہ کمزور کیوں نہ ہو جائیں، وہ کتنا زیادہ بیمار کیوں نہ ہو جائیں، وہ کتنا زیادہ دوسروں کے محتاج کیوں نہ ہو جائیں، چاہے وہ اپنے سے کھانا نہ کھا سکتے ہوں، چاہے وہ اپنے سے قضائے حاجت پوری نہ کر سکتے ہوں،
چاہے وہ اپنے سے سو نہ سکتے ہوں، چاہے وہ اپنے سے کوئی دوائی وغیرہ نہ کھا سکتے ہوں، لیکن اگر وہ حیات ہیں تو یہ تمہارے لیے نعمت ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ انہی کی دعاؤں کے طفیل اور انہی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانے تمہیں کتنی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے اور کتنے مصائب و آلام سے تمہیں بچاتا ہے۔ اگر وہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی دعائیں رخصت ہو جایا کرتی ہیں، ان کی خدمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات دیا کرتے تھے وہ انعامات نوازنا بند ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا والدین کی قدر کرو۔ جو لڑکا اپنے والدین سے تنگ آ جائے یا انہیں تکلیف پہنچانے لگے یا والدین کو بار اور بوجھ محسوس کرنے لگے، گویا وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ ایسا لڑکا جو والدین کو بوجھ سمجھے، اللہ اس سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو پروردگار عالم نے اپنی خوشی کو ان کی خوشی پر موقوف کر دیا ہے، اپنی ناراضگی کو ان کی ناراضگی پر موقوف کر دیا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے صاف لفظوں میں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اگر تم جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو تمہارے والدین تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی اطاعت کر لو، ان کے دلوں کو جیت لو ان کی خدمت کے ذریعے، تو تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی اور تم نے اپنے والدین کو ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ جب وہ والدین تمہارے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو تمہارا بچپن یاد آ جاتا ہے اور وہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کتنی محنتوں اور مشقتوں سے اور کتنی امیدوں سے اس لڑکے کو پالا تھا، آج میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں تو یہ مجھ سے زبان لڑاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھ سے سوالات کرتا رہتا ہے اور میری طرف دھیان نہیں دیتا، میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ اگر یہ احساس والدین کو ہونے لگ جائے اور انہیں افسوس ہونے لگ جائے تمہارے غلط کرتوت کی وجہ سے، تمہاری غلط کاریوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہاری عدم توجہی کی وجہ سے، تمہارے والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، تمہاری طرف سے بار بار والدین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اگر انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے تو آپ اپنی ہلاکت کا انتظار کریں۔ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ یہ کوئی جذباتیت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا اصل پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے اور والدین کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کی اطاعت کو لازم پکڑو، یہ والدین کا مقام ہے۔ پھر گھریلو رشتہ داریوں میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ شوہر کا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ معمولی مقام شوہر کا بیان نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی سجدہ کرے یہ اللہ کو گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو وہ شوہر اس بات کا مستحق تھا کہ بیوی اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا عظیم الشان مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی۔ اب جس بیوی کے دل میں یہ مقام اتر جائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ بیوی اپنے شوہر کی جائز باتوں کو نہ مانے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ایسی بیویاں موجود ہیں جن کے دلوں میں یہ حقائق اتر چکے ہیں اور وہ اپنے شوہر کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتی ہیں۔ یہ شوہر کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح شریعت نے بیوی کا بھی مقام بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی تو ارشاد فرمایا، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں محبوب ہو جائیں، کمال یہ نہیں ہے آپ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں محبوب ہو جائیں، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں اٹھے بیٹھیں وہاں کے لوگ آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کون شخص بہتر ہے، کون اچھا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے نزدیک کیسا ہے، اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ باہر اچھا بننا بہت آسان ہے، بیوی اور بچوں کے نزدیک اچھا بننا بڑا مشکل ہے۔ جس کی اچھائی اور بہتری کی سرٹیفکیٹ اور جس کی شہادت بیوی دے دے، اس کو اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر کا معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اولاد کے ساتھ اچھا ہو، جب وہ گھر میں جائیں تو گھر والے خوش ہو جائیں، بیوی سوچے میرا شوہر آیا ہے اور بچے سوچے میرا باپ آیا ہے، ان کا دل باغ باغ ہو جائے، تو یہ سمجھ لو کہ تم بہت بہتر انسان ہو۔ ایسا نہ بنو کہ بیوی گھر میں پہنچتے ہی گھبرا جائے، بچے پریشان ہونے لگیں اور وہ خوف کھانے لگیں،
آپ کو ایسا نہیں بننا ہے، آپ کو ایسا بننا ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، جب ہم گھر سے دور رہیں وہ ہمارا انتظار کرتے رہیں، بے چین ہوتے رہیں، ہمارے آنے کی دعا کرتے رہیں، وہ اس کے لیے فکر مند رہیں، اور جب ہم گھر میں داخل ہوں تو وہ خوش ہو جائیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے ایسا بننا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا بن کر دکھلایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان مسکراہٹوں کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ یہ لوگ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اگر میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہوں گی تو زناکاری کا راستہ کھلے گا، بد نظری کا راستہ کھلے گا، بے حیائی اور بے شرمی کا راستہ کھلے گا۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جتنا ہو سکے محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد اولاد کا درجہ آتا ہے۔ رشتہ داریوں میں، گھریلو رشتہ داریوں میں اولاد کے حقوق آتے ہیں، ان کا بھی مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا تاکہ والدین ان حقوق کی رعایت کرنے والے بن جائیں۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب اس کا بیٹا دنیا میں آیا تھا اس کے دل کی کیا کیفیت تھی، کیا امیدیں تھیں، اور وہ کتنا زیادہ محبت اپنے دلوں میں بسایا ہوا تھا۔ وہ تو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایک ماں سمجھ سکتی ہے۔ بیٹے کے مقام کو بیان فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ جب والدین اپنے بیٹے کو پیار سے بوسہ لیتے ہیں تو اس معصوم بچے کو بوسہ لینے میں جو بو محسوس ہوتی ہے، جو مہک آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی معمولی مہک اور خوشبو نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام بیٹے کا ہے۔ اب جس باپ کے دل میں یہ مقام ہوگا وہ اپنے بیٹے سے کتنا زیادہ محبت کرے گا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بیٹی کے مقام کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخلہ الجنہ، کہ جس شخص کی کوئی بیٹی ہو اور اس نے اس کی تحقیر نہ کی، اسے تذلیل نہیں کیا اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت یا بیٹی کی موجودگی میں اس کی تذلیل نہیں کی، اس کی تحقیر نہیں کی اور اپنے لڑکے کو، بیٹے کو اس پر فوقیت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تذلیل تحقیر کا کیا مطلب؟ اور اپنے لڑکے کو، اپنی بیٹی پر فضیلت دینے کا کیا مطلب؟ آپ کا رویہ دوغلا نہ ہو۔ بیٹے کے ساتھ الگ معاملہ ہے اور بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ آپ بیٹے کو کچھ نہیں کہتے اور بیٹی کو بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹیاں تنگ ہو جایا کرتی ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی بیٹا بنایا ہوتا تو آج میری بھی اس گھر میں اہمیت ہوتی۔ آپ اس طرح کا معاملہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ کریں۔ اگر ان کے دل میں احساس پیدا ہونے لگ جائے گا تو آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جائیں گے۔ اس لیے آپ بیٹیوں کو عزت دیں، ان کی وقار کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تمہاری روزی میں اضافہ فرماتا ہے، جو تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، آپ اس کا احساس کریں۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو فضیلتیں بتلائی گئی ہیں آپ اسے یاد کریں۔ ادخلہ الجنہ، ایسے باپ کو، ایسی ماں کو جس نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہیں کیا، اسے کمتر نہیں سمجھا، اسے بیٹے پر مغلوب نہیں کیا، اسے بیٹے سے کم درجہ نہیں دیا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ بہن بھائی کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بھی درجے کو اللہ نے بیان کیا اور بتلایا کہ بہن بھائیوں کی باتوں کو مانیں، انہیں اپنا بڑا سمجھیں، ذمہ دار سمجھیں۔ اور بھائی کو کہا گیا وہ بہنیں تمہارے لیے ناموس ہیں، تمہارے لیے عزت کا ذریعہ ہیں، تم ان کی عزت آبرو کا خیال کرو، ان کو غلط راستے سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم بھائی ہو گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ اپنی بہنوں کی ناموس کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کریں، اپنی بہنوں کو غلط راستے سے بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بھائی اور بہنوں کے تعلق میں ایسی محبتیں پیدا فرمائی ہیں جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو آج کل کا معاملہ ہے کہ محبتیں گھروں سے نکل گئیں، ورنہ جو حقیقتاً بھائی اور بہن آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کا گھر محبتوں سے کس طرح آباد ہے۔ آج بہن اور بھائی آپس میں دشمن بن گئے۔ محبت کا ایک واقعہ سنانے کا دل کہتا ہے کہ بہن کے دل میں بھائیوں کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک حاکم وقت نے ایک عورت کے خاوند کو، شوہر، اس کے بیٹے کو اور اس کے بھائی کو، تینوں کو ایک ساتھ کسی وجہ سے گرفتار کر لیا اور تینوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اس عورت کے بھائی، شوہر اور بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ وہ بیچاری عورت اس حاکم کے پاس آتی ہے اور روتی ہے کہ دیکھو میرے یہی 3 محرم ہیں اور آپ انہی کو قتل کرا دے رہے ہو۔
میرا کون ہوگا جو میری دیکھ ریکھ کر سکے، میرے اچھے برے کام آ سکے؟ یہی تو تین میرے محرم ہیں، میرا شوہر ہے، میرے بھائی ہیں، میرا بیٹا ہے۔ حاکم وقت نے اس عورت سے کہا کہ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم ان تینوں میں سے جس بھی ایک کو کہو گی میں اس کی جان بخش دوں گا۔ تم انتخاب کر لو کہ تمہیں تمہارا خاوند چاہیے، تمہارا بھائی چاہیے یا تمہارا بیٹا چاہیے۔ تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اسی کی جان میں بخش سکتا ہوں۔ حاکم یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے خاوند کے بارے میں کہے گی، اور خاوند کے بارے میں نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گی، لیکن اس عورت نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ میرے بھائی کی جان کو بخش دیا جائے۔ وہ حاکم وقت حیران ہو جاتا ہے اور اس عورت سے سوال کرتا ہے کہ بھائی کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ دیکھو، اگر اللہ نے قسمت میں لکھا تو مجھے دوسرا شوہر دستیاب ہو جائے گا، مل جائے گا، اور اللہ نے میری قسمت میں لکھا تو مجھے اولاد بھی اللہ تعالیٰ اس شوہر کے ذریعے عطا کر دے گا، لیکن میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میں کتنی بھی کوشش کر ڈالوں لیکن مجھے میرا بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ حاکم وقت اس عورت کے جواب پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان تینوں کی جان بخش دیتا ہے، اور قتل کرنے کا جو حکم دیا تھا اپنے اس حکم کو واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے، اور بھائیوں کی بھی آپس میں حقوق بیان کیے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حق کبیر الاخوۃ علی الصغیر کحق الوالد علی الولد، کہ جس طرح باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے، اسی طرح بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، اور چھوٹے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بڑے بھائی کا احترام کرے، اور بڑے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کے لیے شفیق بنے۔ اگر یہ حقائق ہمارے دلوں میں اتر گئے تو میرے بھائیوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھر محبت سے ویران ہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اس لیے شریعت کے پیغام کو سمجھیں اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ پہلے ہی دائرے میں جو حقوق کا دائرہ تھا اسی میں ہماری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے، حالات کی وجہ سے میں آپ کو بتلا دوں، کرسمس ڈے اور اسی طرح نئے سال کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بالکل صاف لفظوں میں یہ سن لیں، یہ بالکل خلاف شرع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے، تعاون کرنے والے سب اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ ہیں، انہوں نے کبھی اس قسم کی خرافات میں حصہ نہیں لیا، تو ہمیں بھی حصہ لینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔